جابر بن عبداللہ الانصاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے۔ وہ بچپن ہی میں اپنے والد عبداللہ کے ہمراہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے اور شرف اسلام سے مشرف ہوئے۔ جابر نے غزوہ احزاب، خیبر اور فتح مکہ سمیت کئی معرکوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ شرکت کی۔ اسی طرح جنگ جمل، صفین اور نہروان میں بھی امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے رکاب میں شمشیر آزمائی کی۔ جابر نے اپنی بابرکت زندگی امیر المؤمنین علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین اور امام محمد باقر علیہ السلام کے محضر میں اسلام کی خدمت اور دین کی تبلیغ کے لیے وقف کر دی۔ معصومین علیہم السلام کی صحبت کا یہ فیض ہوا کہ ان سے بے شمار مشہور احادیث مروی ہیں، جن میں حدیث غدیر، حدیث منزلت، حدیث جابر اور حدیث کسا شامل ہیں۔ واقع عاشورہ کے وقت جابر ایک عمر رسیدہ اور نابینا بزرگ تھے۔ جب انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنی تو مدینے سے کربلا کا قصد کیا اور اربعین حسینی کے موقع پر سب سے پہلے قبر سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کا شرف پایا۔ اس سفر میں ان کے ہمراہ عطیہ اوفی بھی تھے، جو اس واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔ جب جابر قبر کے قریب پہنچے تو کہا، میرا ہاتھ قبر تک پہنچا دو۔ پھر شدید غم کے باعث بے ہوش ہو کر قبر پر گر پڑے۔ ہوش میں آنے کے بعد 3 بار پکارا، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ پھر کہا، کیا دوست اپنے دوست کو جواب نہیں دیتا؟ تم کیسے جواب دو گے جبکہ تمہاری گردن کی رگیں کاٹ دی گئی ہیں، تمہارا خون بہا دیا گیا ہے اور تمہارا سر بدن سے جدا کر دیا گیا ہے۔ عطیہ بیان کرتے ہیں، اسی اثنا میں شام کی سمت سے ایک قافلہ نمودار ہوا۔ میں قافلے کی طرف گیا، پھر واپس آ کر جابر سے کہا، اے جابر اٹھو اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کو چلو۔ یہ زین العابدین علیہ السلام ہیں جو اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں۔ جب جابر امام سجاد علیہ السلام کے قریب پہنچے تو امام نے فرمایا، کیا تم جابر ہو؟ عرض کیا، جی ہاں۔ امام نے فرمایا، اے جابر، یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا، ہمارے بچوں کے گلے کاٹے گئے، ہماری عورتوں کو قید کر لیا گیا اور ہمارے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ جابر بن عبداللہ الانصاری نے باقی عمر مکتب اہل بیت علیہم السلام میں شاگردوں کی تربیت میں گزاری اور بالآخر امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔